بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کا پروگرام ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے کریں گے. اور آج نومبر کی 15 تاریخ ہے اور میں کچھ دنوں کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہو رہا ہوں. گلے میں کچھ تکلیف تھی تو بولنا مشکل ہو رہا تھا. الحمدللہ ٹھیک ہے سب کچھ. تو پی آئی اے کا جو قصہ ہے وہ بہت پرانا ہے، اس سے بہت باتیں ہو چکی ہیں، تو ہم صرف بنیادی سی باتیں کریں گے. پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام، کسی بھی حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے. حکومت کا کام اپنے عوام کو، اپنے ملک کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، لوگوں کو انصاف دلانا ہے اور لوگوں کو تعلیم، صحت، کاروبار، ملازمت کے مواقع فراہم کرنا ہے. کاروبار کے لیے حکومت کو وہ ماحول مہیا کرنا ہے جس میں کہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ اپنے انویسٹمنٹ کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اور کاروبار کی جو ہے تگودو کے لیے محسوس کریں. ہمارے ہاں جو ہوتا رہا ہے پچھلے بہت سالوں سے، جو کراچی میں جو ہوتا رہا، 80 سے شروع ہوا تماشا، لوگ بھاگ گئے، جو قتل و غارت وہاں ہوتی رہی. پھر باقی گورنمنٹ کے جو اس وقت ادارے ہیں وہ گھاٹے میں چل رہے ہیں. اور پرابلم سب میں وہی ایک ہی پرابلم ہے سب میں، کہ جو ہے وہ قرضے پہ چل رہے ہیں، وہ سبسڈیز پہ چل رہے ہیں. وہاں ضرورت سے کہیں زیادہ ملازمین ہیں، ان سب کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. اور بہت سے ادارے ایسے جہاں پہ لیبر یونین ہے وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے، ان کے اپنے مطالبات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. پھر ان میں سیاسی مداخلت ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہیں لیبر یونین میں گھس جاتی ہیں. تو یہ مختلف مسائل ہیں جن کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور کاروبار کے لیے حکومت کو صرف کاروباری ماحول مہیا کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے. سیکیورٹی کے لیے جو ضروری ہے، جو آپ کے ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے، جو عوام کی سہولت کے لیے جو آپ نے کرنا ہے، ہیلتھ میں گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے، تعلیم میں کرنا چاہیے. لیکن وہاں بھی پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کو بڑھوتری ملنی چاہیے. ہاں وہ پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو بھی کوئی خریدے گا وہ پہلے اس بات کو پوچھے گا میرے ذمہ کیا ہے. تو ابھی جب گورنمنٹ نے بیچنے کی کوشش کی ہے تو پی آئی اے پہ 830 ارب روپیہ اس پہ لائبلٹیز اور قرض ہے اس پہ. تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ کوئی 600 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک کارپوریشن بنا کے اس میں ڈال دیا، اور 200 ارب سے کچھ زیادہ جو تھا وہ انہیں رکھا کہ جو بھی خریدے گا وہ اس کے ذمہ ہوگا. اور ابھی جب یہ تماشا ہوا یہ کہ پی آئی اے کی خریداری کے لیے تقریباً 6 کمپنیز نے، اور ان میں سے بیشتر اچھی کمپنی تھی جو کام چلا سکتی تھی، انہوں نے اپنا بیڈنگ کی. لیکن جب فائنل ہوا تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اور صرف ایک حساب رہ گیا. اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس پہ قرض بے تحاشا ہے، اس میں اوور اسٹافنگ ہے، اس میں جو ہے وہ کرپشن ہے، بہت کرپشن ہے. اور نہ بیچنے میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھئی یہ تو ایک نیشنل ایسٹ ہے، ہمارا قومی سرمایہ ہے، اور اس قسم کی باتیں جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ہے اس کا ہمارے لیے جو ہے وہ دفاع کے لیے بھی ضروری ہے، پی آئی اے ہمارے اس کام بھی آتی ہے. تو لیکن اب صورتحال اتنی ہو چکی ہے، خراب اتنی ہو چکی ہے اور اتنے سالوں سے ہو چکی ہے کہ اب اس کا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. پچھلے سال 75 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک سال کا نقصان ہے پی آئی اے کا. اور پچھلے کوارٹر میں 15 ارب انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جو کرپشن کی حالت ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں عامر نذیر صاحب، انہوں نے
جو کچھ کیا وہاں، جو کوشش انہوں نے کی، اور جس طرح ان کو وہاں سے خوار کر کے، میں یہ لفظ ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہوں، جس طرح ان کو خوار کر کے وہاں سے نکالا گیا اور جس طرح سارا بزنس تباہ کیا گیا، وہ صرف میں ایک مختصر اس کا حوالہ دوں گا کہ ان کی کمپنی ای ٹیک، 3-4 کمپنیاں تھیں، انہوں نے یہ کیا کہ پی آئی اے کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، اور ظاہر ہے وہ بھی اپنا کاروبار کر رہے تھے، کوئی خیرات نہیں کر رہے تھے وہ، لیکن وہ انہوں نے جو بزنس ماڈل انہوں نے پیش کیا اس میں یہ تھا کہ پی آئی اے کو کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا، وہ سارے کا سارا جو پی آئی اے کا جو ٹکٹنگ کا اور سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں گے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو ٹریول ایجنٹس تھے ان کو بیچ میں سے نکال دیا، ڈبل بکنگ ہوتی تھی، اس سے پی آئی اے کو نقصان ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب ٹریول ایجنٹس کو نکالا تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو نقصان ہوا، وہ ان کو تھا کہ بھی ہمارا روزگار پہ ہر پڑ رہا ہے تو ہم کیوں چپ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کی ایک بڑی اچھی ویب سائٹ بنائی، ویب سائٹ تو آج کل تو بن جاتی ہے، لیکن وہ جو ویب سائٹ انہوں نے بنائی تھی وہ بہت اچھی تھی، انٹریکٹیو تھی، پی آئی اے کے پاس اس کا کنٹرول تھا۔ بکنگ کے لیے انہوں نے جو سارے دنیا میں، مطلب بیشتر ممالک میں جہاں پی آئی اے کی فلائٹ جاتی تھی وہاں پر انہوں نے وہ اس ویب سائٹ کو ایکسیس کیا جا سکتا تھا۔ اس کا کنٹرول اگرچہ یہاں امریکہ میں تھا، واشنگٹن ڈی سی میں، لیکن اس کو آپ کراچی سے بیٹھ کے آپریٹ کر سکتے تھے اور وہ چل بھی رہا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہ جتنا پروفٹ اس سے ہوگا ٹکٹنگ سے، ہم جو ٹکٹ جو ہم بیچیں گے اس سے جو ہے اس کی 1% جو پہلے بھی ٹریول ایجنٹس کو دے رہی تھی، وہ کوئی نیا ان کا خرچ نہیں پڑ رہا تھا، وہ ہم لیں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو کہ بڑا ایڈوانس تھا، وہ جو فریکوینٹ ٹریولر ریوارڈ ہوتا ہے، یہاں پر بھی جو لوگ زیادہ فلائی کرتے ہیں ان کو وہ کارڈ ملتا ہے اور اس سے آپ ریوارڈ کلیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنے میل فلائی کیا ہے تو اتنے میل کے بعد آپ اتنے مزید میل جو ہیں وہ آپ فری ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا اس کے لیے، اور عسکری بینک کے ساتھ انہوں نے سارا معاہدہ وغیرہ بھی کیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خود پی آئی اے کے اندر سے اس کو سیبوٹیج کیا گیا۔ پائلٹ ایسوسی ایشن جو ہے، جو لیبر یونین کی ایک شاخ ہے، اس میں لیبر یونین کا ایک قسم کی پی آئی اے میں، جو پائلٹ ایسوسی ایشن تھی ان کی، انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ اور پاکستان میں جو ہے وہ 2 چیزیں چلتی ہیں، آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہو تو اسے کہیں کہ اس نے اسلام کے خلاف کچھ بات کی ہے، یہ اس کا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اسلام خطرے میں ہے۔ تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ کرپشن، کہ جی وہ تو لاکھوں کروڑوں کی چوری ہو گئی جناب، کہاں ہے بھائی، کوئی ثبوت، کوئی ضرورت نہیں اس کی، بس ہنگامہ کھڑا کر دیں آپ۔ تو وہی ہوا، اور یہ پورے کا پورا پرائیویٹ بزنس تھا ان کا، اس پہ نیب کا کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی۔ نیب کی جورسڈکشن جو ہے اسٹرکٹلی سرکاری جو معاملات ہیں، جو اگر پرائیویٹ کے بزنس بھی ہے لیکن انہوں نے اگر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا گورنمنٹ کے ٹیکس کی صورت میں کچھ کیا تو اس صورت میں ہے۔ تاہم وہ نیٹ ورک جیسے بھی چلتے ہیں، وہ اس میں ان کا جہاں وہ ان پہ مقدمے بنے، گرفتار وغیرہ تو نہیں ہوئے وہ، لیکن یہ کہ پورے کا پورا جو تھا وہ سلسلہ سارا ان کا، وہ پورے کا پورا کام جو تھا وہ بیٹھ گیا۔ اور یہ کام جو ہے یہ کم از کم 20 سال پہلے کیا گیا تھا، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 20 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اور کرپشن کا یہ عالم ہے، یہ میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں۔ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ آپ ٹکٹ لے کے ایک سرکاری ملازم کے طور پر، آپ جو ہے اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے آپ کا، تو وہ لے کے گئے کاؤنٹر پہ، تو ایک صاحب جو دفتر میں آئے تھے کسی کام کے لیے، وہ کاؤنٹر میں موجود تھے، ان کا کام بھی جائز تھا، کوئی سرکاری اس کے لیے کوئی خاص فیور نہیں کی گئی تھی، وہ کام کے لیے آئے تھے، وہ کام ان کو کر دیا، چلے گئے وہ صاحب۔ تو اتفاقاً وہ وہاں کاؤنٹر پہ مل گئے، تو انہوں نے کہا جو آپ کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں، انہوں نے اپ گریڈ کر دیا، فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا، ٹکٹ اکانومی کا تھا، انہوں نے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا، مجھے کیا اعتراض ہے بھائی۔
اس کے تھوڑی دیر بعد جب جہاز پورا ہو گیا، بھر گیا، تو ایک صاحب چیختے چلاتے آئے جن کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ تھی. ان کو یہ کہا کہ آپ کی جو ہے وہ تو ٹکٹ، آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. اعلیٰ جانے کیا اس کو بتایا کہ آپ تو اب اکانومی میں جا سکتے ہیں جی، فرسٹ کلاس میں تو آپ کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک کلیریکل لیول کا آدمی یہ کام کر رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پی آئی اے کے جہاز میں پائلٹ صاحب لوگوں کو کھڑے کر کے لے گئے ہیں اپنے بغیر ٹکٹ کے اور بغیر کسی سیفٹی کے، 5 یا 6 لوگوں کو، کہ جی وہ کس کام گئے ہیں؟ نیک کام کے لیے، عمرہ کرنے گئے ہیں. کسی بھی ایئر لائن میں اس قسم کی ہوتی تو ٹاپ مینجمنٹ تک جو ہے اس میں پکڑے جاتے ہیں. کس طرح 6 لوگ جو ہے ایک جہاز میں، اگر گنجائش سے 6 لوگ زیادہ ہیں اور کھڑے ہو کے گئے ہیں، مطلب بس سر آپ نے اس کو اومنی بس بنا دیا اس کو. تو اس حالت میں میری ذاتی کنسیڈرڈ رائے یہ ہے کہ پی آئی اے سے حکومت کو جان چھڑانی ہوگی، پاکستان کو جان چھڑانی ہوگی. یہ ہمیں پی آئی اے صرف ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں، لیکن پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پی آئی اے ہمیں کھا جائے گی، اس ملک کو کھا جائے گی. اس سے جان چھڑانی ہوگی. یہ جس طرح بیچی گئی ہے، مطلب حالت یہ ہے جس پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایئر لائن، اتنی اچھی ایئر لائن جو ہم نے بنائی تھی 56 میں شروع ہوئی ہے اور 60s میں بہت عروج پہ تھی، اور اب اس حالت میں ہے کہ ہم نہ اس ایئر لائن کو چلا سکیں، اور اتنے نکمے اور انکمپیٹنٹ ہیں کہ اب اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، بیچنا بھی نہیں آتا. جو لوگ خریدنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ خریداری میں یہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی وہ ہیرا پھیری لوگ کرتے ہیں کہ 4 لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس کہ آپ کو بڑی اچھی قیمت بتائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ایسا کھسکنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پریشان کریں گے، اور پھر جو سب سے لو قیمت والا ہے وہ آ کے جو آپ سے خرید لے گا. یہ ہوتا ہے. مجھے اس معاملے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہوا ہے، لیکن یہ حکومت کی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی نااہلی ہے کہ ان کے پاس اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکیں. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 830 ارب کا جو ہے وہ پی آئی اے پہ قرضہ ہے، لائبلٹیز ہیں اس کی، اور وہ ہر روز بڑھ رہی ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ پچھلے کوارٹر میں 15 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 0 پہ لے آئیں گے. جو سارے کے سارے جو ذمہ داری ہیں وہ حکومت اپنے پاس لے لے گی، جو پینشن ہے وہ بھی اپنے پاس لے لے گی، جو ملازمین کو فائر کرنا ہے وہ بھی فائر نہیں ہونے ہوں گے، حکومت اپنے ذمہ لے لے گی. تو لیکن پی آئی اے کو پھر، لیکن اب یہ جو ہے پوری کی پوری ایکسرسائز، طویل ایکسرسائز اب دوبارہ کرنی پڑے گی. اس پہ بہت پیسہ لگے گا، اور اس میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ایک کوئی باہر کی پرائیویٹ فرم وہ ہائر کی گئی تھی کنسلٹیشن کے لیے. ان کو $7.5 ملین حکومت پاکستان نے دیے ہیں کہ ہماری مدد کرو ہم پی آئی اے کو بیچ سکیں، اور پھر بھی نہیں بھی کیے. 7.5 ملین ان کو دیے ہیں، اور خود جو ہے پی آئی اے نقصان اٹھا رہی ہے، اور نقصان ہی میں چلے گی. تو یوں کاروبار نہیں چلتے، یوں حکومتیں نہیں چلتی. اس کو جو ہے آپ کو اس سے جان چھڑانی ہوگی، اور اس کو طریقے سے کمپیٹنٹ لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر کام ہوگا. جس کے سے ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ بات واضح ہے، پرائیویٹائزیشن جب بھی ہوگی، آپ کو لیبر کی طرف سے، آپ کو میڈیا کی طرف سے، آپ کو جو بھی ان کا بھی انٹرسٹ ان سے وابستہ ہے، ان کی طرف سے ریزسٹنس پیش ہوگی. انڈیا نے ایئر انڈیا کو پرائیویٹائز کیا، وہاں بھی یہ کچھ ہوا، اور اس وقت بھی انڈیا میں جو ہے بے تحاشا پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. اور وہ ٹھیک ہے کہ پرائیویٹائزیشن اس وقت جو ہو رہی ہے وہ انڈر پریشر ہو رہی ہے. جو اس وقت نیو لبرلزم کا جو سسٹم بنا ہوا ہے، اکانومی سسٹم، جس سے ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نیو لبرلزم اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ جو اکنامک ماڈل ہے ہمیں اس کے اندر کام کرنا ہے. پاکستان اپنا اکنامک ماڈل نہیں بنا سکتا، ہم نہیں بنا سکتے، چین نہیں بنا سکتا، ہم کیسے بنا لیں گے؟ چین نے اپنا کمیونسٹ ماڈل جو تھا اس کو چھوڑ کر یہی نیو لبرل ماڈل اپنا لیا ہے، اور باہری کمپنیاں وہاں جا کے، امریکی کمپنیاں اور باقی کمپنیاں وہاں جا کر بزنس کر رہی ہیں. اور پھر پریکٹیکلی اٹس اے فری لبرل اکانومی اوور دیئر. گورنمنٹ کا کنٹرول ضرور ہے بہت سی کمپنیوں پر، لیکن اس کے باوجود
پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بہت فلرش کر رہا ہے وہاں، اور وہاں پر بھی وہ ڈی نیشنلائزیشن والا جو ہے اور پرائیویٹائزیشن والا وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم جو ہے بہت مضبوط ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کنٹرول بھی کافی شدید سخت ہے. وہاں جمہوریت وغیرہ کا بھی کوئی نہیں ہے، ہیومن رائٹس وغیرہ کا عیاشی بھی نہیں ہے وہاں پر. تو وہ ایک الگ قصہ ہے. تاہم عرض یہ کرنا ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے یا انڈیا میں ہو رہی ہے یا چین میں ہو رہی ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو امپروو کرنا جو ہے انکریج کرنا ہوگا. اور پاکستان میں دیکھ لیجیے جو پرائیویٹ ایئر لائنز وہ چل رہی ہیں آپ کے سامنے، چھوٹی ایئر لائنز ہیں وہ، لیکن وہ چل رہی ہیں. پی آئی اے کے لیے آپ نے جتنے جتن کرنے تھے کر لیے. اور یہ جو ابھی عامر نذیر صاحب کا میں نے قصہ بتایا ہے، اس کے بعد جو جس طرح پائلٹ حضرات جو ہیں وہ جہاز میں لوگوں کو کھڑے کر کے لے گئے ہیں، جس طرح ایک ٹکٹ کاؤنٹر پہ ایک کلرک نے بغیر کسی ڈر خوف کے ایک اکانومی ٹکٹ ہولڈر کو فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا. یہ جو ہے کرپشن ہے، لیک آف مینجمنٹ ہے، لیک آف کنٹرول ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہو. یہ پی اے تباہ ہو چکی ہے. یہ وہ مریض ہے جو جاں بھر نہیں ہو سکتا. اس کو آپ لائف سپورٹ پہ لگائے رکھیں، اور ہر سماہی جو ہے وہ 15 ملین جو ہے 15 ارب جو ہے وہ گھاٹا کھاتے رہیں، اور سال میں جو ہے وہ 80-90 ارب جو ہے وہ گھاٹا کھاتے رہیں، تو یہ چلتا رہے گا. یہ پروفیٹیبل نہیں ہو سکتا. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں، تھوڑی طویل ہوگی بات. تو بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. تھینک یو.